قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے میل و آل کی سرزمین پر تحریک صراط مستقیم کے رہنما ڈاکٹر مرید حسین صاحب اور دیگر احباب کی کاوشوں سے جمعۃ المبارک کے موقع پر فضائل مدینہ منورہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اجتماع میں کثیر تعداد میں علماء کرام بھی موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ لاکھوں لوگ ہیں جنہیں اس وقت مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف حاصل ہے، اور ہم اگرچہ دور ہیں لیکن مدینہ منورہ کا تذکرہ ایسا ہے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ایسا ہے کہ جہاں بھی مدینہ منورہ کا ذکر ہوتا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم بھی فرماتے ہیں، فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ ہمارے لیے حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں ہی محبتوں کے مراکز ہیں، اور دونوں کی عقیدت ہمارے سینوں میں موجود ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ دونوں شہر بام عروج تک پہنچے، لیکن جس سرزمین کو رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی آرام گاہ بنایا وہ مدینہ منورہ ہے، تو وہ خاک جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر مقدس کو چوم رہی ہے وہ تو عرش سے بھی افضل ہے۔ باقی جو یہ موضوع ہے کہ مدینہ منورہ افضل ہے یا مکہ مکرمہ افضل ہے، یہ اس جگہ کے علاوہ کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کو عظمتیں عطا فرمائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد مکہ شریف ہے، بچپن وہاں پہ گزرا، جوانی وہاں پہ گزری، اعلان نبوت وہاں فرمایا، اور پھر اعلان نبوت کے بعد 13 سال کار نبوت وہیں سر انجام دیا۔ اس واسطے مکہ مکرمہ بھی ہزاروں نسبتوں کی بنیاد پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کے ساتھ منسوب ہے، یہاں تک کہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا، جس کو دار خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے، تو مسجد حرام اور خانہ کعبہ کے بعد مکہ شریف میں سب سے زیادہ برکات کی وہ جگہ ہے جہاں سینکڑوں بار حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حاضری دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شب و روز عبادت میں گزارے، لیکن وہ دار خدیجہ آج اس کو معاذ اللہ منہدم کر دیا گیا ہے۔ یہ مروہ والی سائیڈ میں جو موجودہ وضو خانے وغیرہ ہیں، اس جگہ پہ وہ جگہ تھی کہ جس کا مقام مکہ مکرمہ میں کعبہ کے بعد اور مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ مقام ہے، اور وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور اس میں ہزاروں حکمتیں تھیں، تو رات کا وقت تھا، پلٹ پلٹ کے مکہ مکرمہ کو دیکھا، یعنی ابھی مدینہ منورہ بنا نہیں تھا، اور اس کی محبتوں کی بہار ابھی آئی نہیں تھی، اور مکہ مکرمہ کے ساتھ اس کے مشاعر کے ساتھ بہت سی یادیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستہ تھیں،
تو آپ نے نکلتے ہوئے فرمایا ما اطیبا کی من بلدتن و احبا کی الیہ لولا ان قومی اخرجونی من کے ما سکنت غیرہ کے، اے مکہ تو کتنا میٹھا شہر ہے اور میرا کتنا محبوب شہر ہے۔ تو جب سرکار کا محبوب ہے تو سرکار کی امت کا بھی محبوب ہے۔ ما اطیبا کی من بلدتن و احبا کی الیہ، تو کتنا طیبہ ہے، کتنا تو میٹھا ہے اور کتنا تو میرا پسندیدہ ہے۔ لولا ان قومی اخرجونی من، اگر یہاں کی قوم مجھے یہاں نکلنے پر مجبور نہ کر دیتی، یعنی اصل وہ باعث تھے اور پھر حکم الہی ہجرت کا آیا، تو فرمایا ما سکنت غیرہ کے، میں اپنے طور پر تو تمہارے سوا کہیں کسی دوسرے شہر میں نہ جاتا، میں ہمیشہ تجھی میں رہتا، لیکن اب اس بنیاد پر ایک دین کے نئے پلیٹ فارم پہ میں جا رہا ہوں، اور ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو سرکار کے دل میں رنجش تھی یاد مکہ کی، تو فرما دیا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، میرے محبوب غم نہ کیجئے، جس رب نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے وہ تجھے پھر مکہ مکرمہ پہنچا دے گا۔ یعنی یہ جدائی ہمیشہ کی نہیں ہے، کچھ وقت کی ہے، تم فاتحانہ اسی شہر میں آؤ گے اور یہ بھی آپ کا ہی شہر قیامت تک قرار پائے گا۔ مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو جو صحابہ کرام اولین صحابہ کرام تھے اور پھر خصوصاً مکی تھے، قریش میں سے تھے، انہیں بھی مکہ مکرمہ کی یاد ستانے لگی، یعنی دوسرے لفظوں میں رلانے لگی، یہاں تک کہ صحابہ کو بخار ہو گیا، اور سبب تھا یاد مکہ مکرمہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہوا، حضرت صدیق اکبر بخار کے عالم میں جب شدت تھی تو بار بار اس گھاس کے قصیدے پڑھتے تھے جو مکہ مکرمہ کے ارد گرد اگتی ہے، یعنی مکہ مکرمہ کی زمینوں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا تو یہ ہماری امی جان کا احسان ہے پوری امت پر۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، بخاری شریف میں ہے کہ آقا اگر آپ کے غلاموں کو یوں ہی مکہ مکرمہ یاد آتا رہا اور یہاں دل نہ لگا تو پھر یہاں دین کا کام کیسے ہوگا، اور قیامت تک کے لیے مدینہ منورہ اسلام کا جو دارالحکومت ہے اور مرکز اسلام ہے یہ کیسے بنے گا؟ تو ان کے دلوں میں مکہ کی محبت تو پہلے ہے، اب ان کے لیے مدینہ منورہ کی محبت کی دعا فرما دو کہ اللہ ان کو مدینہ منورہ کی محبت عطا فرمائے۔ تو وہ دعا صرف ان کے لیے نہیں تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ جو اس وقت زندہ تھے، صحابہ تھے، ان کے لیے نہیں، قیامت تک کی امت کے لیے دعا فرما دی، اور دعا یہ تھی اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ او اشد، کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے لحاظ سے اور میری امت کے دلوں کے لحاظ سے تو مدینہ منورہ کو بھی ہمارا محبوب بنا دے۔ حبب الینا، ہم سب کے لیے مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اور اس کے دو آپشن بیان کیے، تیسرے کو پسند نہیں کیا کہ مدینہ منورہ کی محبت کتنی دے، فرمایا کحبنا مکہ تھا، یا تو اتنی دے جتنی مکہ مکرمہ کی تو نے دی، یا بعد والوں کو تو دے گا، او اشدہ، یا پھر زیادہ دینی ہے تو مدینہ منورہ کی زیادہ عطا فرما۔ یعنی مکہ مکرمہ کی محبت سے کئی گنا زیادہ، اشد میں یہ سارا معنی موجود ہے کہ زبردست اور شدید ترین پرزور محبت وہ تو مدینہ منورہ کی عطا فرما۔ اگر برابر بھی ہوگی تو پھر وہ بے چینی تو نہیں ہوگی جو اب ہو رہی ہے، اور بخار ہو رہا، پھر دونوں محبتیں برابر ہوں گی۔ اور جب ویسے ہی مدینہ منورہ کی محبت ڈبل ہوگی یا ٹرپل ہوگی، غالب ہوگی، تو پھر ویسے ہی
یہاں رہنے کو زیادہ پسند کریں گے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا احتمال تھا کہ مدینہ منورہ کی محبت تو ہو مگر مکہ مکرمہ کی محبت سے کم ہو، اس کو درمیان سے نکال دیا. فرمایا کحبنا مکہ تھا او اشدہ، یا اللہ اتنی محبت دے جتنی مکہ مکرمہ کی دی یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ دے. تو یہ اس دعا کا اثر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت کے تقریباً 90% سے زائد لوگوں کے حق میں او اشدہ والی دعا قبول ہو گئی ہے کہ مدینہ منورہ کی محبت مکہ مکرمہ کی محبت سے کئی گنا زیادہ عطا فرما. اور اس محبت کی بنیاد پہ اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ یاد مدینہ میں مستغرق ہے. دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں کہ جس کے دیدار کے لیے اتنے دل تڑپیں جتنے مدینہ منورہ کے لیے تڑپتے ہیں، اور کوئی شہر ایسا نہیں جس کی یاد میں اتنے آنسو بہائے گئے ہوں جتنے مدینہ منورہ کی یاد میں بہائے گئے ہیں. کوئی شہر ایسا نہیں جس کے فضائل اشعار کی شکل میں اتنے بیان کیے گئے ہوں جتنے مدینہ منورہ کے بیان کیے گئے ہیں. اور کوئی شہر ایسا نہیں کہ جس کی طرف قافلوں کے اور انفرادی جانے کے سفر نامے کلمی شکل میں اتنے لکھے گئے ہوں جتنے مدینہ منورہ کے لکھے گئے ہیں. اور یہ سارے اس دعا کی تاثیر ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی محبت رب سے مانگ کے لی کہ اے اللہ میری امت کے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت کو غالب فرما دے. اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا ہر لحاظ سے جو کوٹا ہے اللہ سے ڈبل منظور کروایا. وہ برکت کا ہو، وہ ثواب کا ہو، ہر لحاظ سے جس طرح محبت کئی گنا زیادہ مانگی، ایسے ہی فرمایا اللہم اجعل بالمدینہ ضیفی ما جعلت بمکہ من البرکہ. رب تو نے مکہ مکرمہ کو بڑی برکتیں دی ہیں، لیکن میری یہ دعا ہے کہ تو مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ سے ڈبل برکتیں عطا فرما دے. ضیفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، جتنی برکتیں تو دی ہیں مکہ مکرمہ میں اے اللہ اس سے ڈبل برکتیں تو مدینہ منورہ کو عطا فرما دے. اور فرمایا رب ذوالجلال کی دربار میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ نَبِيُّكَ وَخَلِيلُكَ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے نبی بھی ہیں، تیرے خلیل بھی ہیں. ان کے کہنے پہ مکہ کو حرم بنایا گیا. تو رب انی جعلت المدینہ حراما، میں نے مدینہ منورہ کو حرم بنا دیا ہے. اس لیے حرمین شریفین کہا جاتا. مکہ مکرمہ بھی حرم ہے اور مدینہ منورہ بھی حرم ہے، اگرچہ فقہی احکام میں فرق ہے، وہ واضح تفصیلی موضوعات ہے کہ مکہ کے حرم کے اور احکام ہیں بعض اور مدینہ منورہ کے حرم کے بعض احکام اور ہیں، لیکن ایک ایریا دونوں کا مخصوص ہے. وہ مدینہ منورہ کا بھی مخصوص کئی کلومیٹر میں ایریا ہے اور مکہ مکرمہ کا بھی. اس بنیاد پر ان دونوں عظیم شہروں پر حرمین شریفین کے الفاظ جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں، اور یہ نسبت کی بنیاد پر ہے. اور پھر چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، تو یہ وہ خاص حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کو حجرہ نبویہ کہا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے پرنور سے لگنے والی وہ جگہ، اس کو چھوڑ کے بھی باقی مدینہ منورہ کی افضلیت کے لحاظ سے سینکڑوں دلائل موجود ہیں. اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تشریف فرما ہیں، اور وہ معاذ اللہ جمادات کی شکل میں نہیں، اور وہ زندہ سوئے ہوئے بندے کی شکل میں نہیں، بلکہ وہ آفتاب و مہتاب سے کہیں زیادہ چمک کے ساتھ اور اپنی عظیم حیات کے ساتھ اور اپنے تیز ترین حواس کے ساتھ آج بھی اللہ کے فضل سے جلوہ گر ہیں.
جو وہاں جاتا ہے اسے بھی پہچانتے ہیں اور جو گھر بیٹھے درود پڑھتا ہے اسے بھی پہچانتے ہیں اور نظر کر فرماتے ہیں۔ جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ان کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرنے کے لیے ساتھ تشریف لے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں منظر یہ تھا، معاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، کہ حضرت معاذ کو سواری پہ بٹھایا ہوا تھا اور نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پیدل چلتے جا رہے تھے، یوں سی ہے، اور ان کو آپ نصیحتیں فرما رہے تھے کہ وہاں جا کے دین کا کام کیسے کرنا ہے۔ تو اسی دوران آپ نے ایک خبر بھی سنا دی، وہ خبر اتنی دلدوز خبر تھی کہ حضرت معاذ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے، اور پھر عسا جو پرہیپس کے معنی میں ہے، جب سرکار اسے بولیں تو یقین کے معنی میں ہے، فرما اب جب تم پلٹ کے یمن سے آؤ گے تو مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فبقى معاذ جاشا، زور زور سے رونا شروع کر دیا، اور اب آگے چلنا مشکل ہو گیا کہ وہ تو کچھ وقت کے لیے فراق پر اپنے آپ کو بمشکل قائل کر سکے تھے، اور اب ہمیشہ کے فراق کی جب خبر سنی تو آگے چلنا مشکل ہوا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے آنسو اور رونا دیکھا تو ہمارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن سرکار نے فوراً اپنا چہرہ مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا تاکہ معاذ میرے آنسو نہ دیکھیں۔ تو اس موقع پر آپ نے تسلی تو حضرت معاذ کو دی، لیکن عقیدہ پوری امت کو عطا فرما دیا۔ مطلب یہ تھا معاذ وہ اور ہیں جو دور چلے جائیں تو دور ہوتے ہیں۔ ان اول الناس بی المتقون من کانو حیث کانو، من عربی زبان میں عموم کے لیے ہوتا ہے، من کانو جو بھی ہوں، حیث کانو جہاں بھی ہوں۔ جو بھی ہوں کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، نہیں، مسلمانوں میں سے جو بھی ہوں، کیا چھوٹے ہوں بڑے ہوں، عالم ہوں جاہل ہوں، عرب میں ہوں عجم میں ہوں، جو بھی ہوں، اور پھر حیث و کانو جس شہر میں بھی ہوں، ان کے لیے میرا کیا اعلان ہے میرے وصال کے بعد بھی؟ فرما ان اول الناس بی المتقون۔ تمہارا کام اپنے دل صاف رکھنا ہے، اپنی آنکھیں صاف رکھنی ہیں۔ جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے، اس کو میں دوری محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس واسطے اے معاذ آپ چلے جائیں، اور حضرت معاذ اس تسلی پر پھر چلے گئے۔ لیکن پوری امت کو، جن کو ٹکٹ نہیں ملتی، جو جا نہیں سکتے، یا جن پر سعودی عرب پابندیاں لگا دیتا ہے، تو انہیں سرکار نے حوصلہ دے دیا کہ میرے قرب پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، تم اپنی تیاری رکھو، فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائیں گے، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکین آ جائیں گے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پر نور میں اس طرح تابندہ ہیں، اور آپ نے یہ عقیدہ ہمیں ایک جو گزشتہ نبی ہیں، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا، ان کی زندگی پر بحث کرتے ہوئے آپ نے عقیدہ بتایا کہ کل میری امت میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھے جب میں دنیا سے چلا جاؤں ظاہری آیات سے۔ تو آپ کی وہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، معراج کی رات کے لحاظ سے فرمایا کہ جب میں سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا دوران سفر، جب مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جا رہا تھا، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، یوں نہیں کہ کوئی پتھر ہو معاذ اللہ یا لکڑی ہو جس طرح کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، اور یوں بھی نہیں کہ زندہ تو ہوں مگر سوئے ہوئے ہوں، سویا ہوا کھڑا ہو کے کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو جب قبر کے اندر
مدتوں پہلے جن کا وصال ہوا تھا، میرے آقا علیہ السلام کی آنکھ نے دیکھا کہ وہ تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، ان کا اپنی قبر میں کس انداز میں ہے، یہ ہم اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں واضح کر رہی ہے۔ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، وہ کسی بھی نبی کے پیکر کو کھا نہیں سکتی۔ فنبی اللہ حی، پس اللہ کے نبی زندہ ہے، یرزق، ان کو رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہونا مدینہ منورہ میں، یہ اصل امت کی محبتوں اور عقیدتوں کی بنیاد ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہ زمیں ہے تو مگر اے خوابگاہ مصطفیٰ، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا۔ وہ زمیں ہے تو مگر اے خوابگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایز مدینہ منورہ تو وہ جگہ ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابگاہ ہے، جہاں سرکار آرام فرما ہیں۔ یہ نہیں معاذ اللہ کی مٹی میں مل گئے ہیں، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا، کہ دنیا کا حج اکبر تو مکہ میں ہوتا ہے، مگر کعبے کا حج اکبر مدینہ منورہ میں ہوتا ہے، کہ کعبہ تجھے دیکھ لے، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا۔ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور اس میں پیچھے حقیقت میں وہ حدیث ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حشر برپا ہوگا تو کعبہ بھی مدینے کے رستے پہ پڑا ہوگا۔ زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی قبر کی نیت سے، روضہ پاک کی نیت سے سفر نہیں کرنا چاہیے، تو کعبے پہ کیا فتویٰ لگے گا جو سرکار کی نیت سے سفر کرے گا؟ سرکار فرماتے ہیں الی مسجدی، نہیں فرماتے کہ میری مسجد کی طرف آئے گا، فرما کعبہ میری قبر کی طرف آئے گا۔ زفت، زفاف کہتے ہیں دلہن کو بنا سنگھار کے رخصت کرنا اپنے گھر سے، فرما کعبے کو بنا سنوار کے قیامت سے پہلے میری قبر شریف، میرے روضہ پاک در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ اور جب کعبہ پہنچے گا تو وہ مجھے کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل مذہب کعبے والا کن لوگوں کا ہے۔ سرکار کو زندہ سمجھ کے کعبہ سلام کہے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمائیں گے، لیکن ساتھ پوچھیں گے کعبہ میں تو بہت پہلے دنیا سے آ گیا اور تو میرے بعد صدیوں زمین کے اوپر قائم رہا، مجھے بتا میری امت کا معاملہ کیا ہے، میری امت کے احوال اور میری امت کا اصل مقصد تھا نتیجہ اللہ کے ہاں کیا بنے گا میری امت کا۔ تو یہ لفظ ہیں آگے اس حدیث میں، کعبہ بول کے کہے گا آپ کی ساری امت کا بیڑا پار ہے، یہ رزلٹ ہے حشر کا۔ کیوں؟ کعبہ کہے گا من اتانی فانا اکفی ہے ومن لم یأتنی فانت تکفی ہے۔ فرمایا تمہاری محبوب آپ کی امت کی دو ہی قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے بھاگ جاگے اور وہ مکہ مکرمہ عمرے کے لیے حج کے لیے پہنچے، اور کچھ وہ ہیں جو نہیں پہنچ سکے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے پاس آ گئے انا اکفی ہے، ان کا ذمہ دار میں ہوں، ان کے لیے میں کافی ہوں، انہیں جنت لے جانا وہ میری ذمہ داری ہے، اور جو نہیں آ سکے فانت تکفی ہے، انہیں جنت لے جانا محبوب آپ کا فضل و کرم ہے، ان کے لیے آپ کافی ہیں۔ تو یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز ہے، جہاں بالآخر ایک دن کعبہ کو بھی جانا پڑے گا۔ اور قرآن مجید برہان رشید میں
اس بات کو اجاگر کیا گیا کہ جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف گئے، یہ بڑی باریک بات ہے اور پھر ڈائریکٹ قرآن میں ہے۔ آج سمجھا جاتا ہے جو جتنا کعبے کے قریب ہوا اتنا اللہ کے قریب ہوا، اور یقیناً ایسا ہے بھی، مگر اس سے اگلا مقام وہ کعبے سے زمین کے اوپر جو اللہ کی نمائندگی کرنے والی ذات ہے، وہ کعبے سے بڑی ذات وہ ہے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہجرت کی تھی، جا رہے تھے مدینہ منورہ اور پہنچ گئے، ہر قدم کعبے سے دور ہو رہے تھے اور پھر بہت دور ہو گئے، اور پھر چلتے چلتے جو ہے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو نکلے اپنے گھر سے، جا کدھر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف، ہجرت کر رہے ہیں اللہ کی طرف، تو اللہ گھر تو مکہ میں چھوڑ آئے ہیں، تو اللہ کی طرف کیسے جا رہے ہیں؟ تو پتا چلا کعبہ اللہ کی وہ نمائندگی نہیں کرتا جو آمنہ کے لال نمائندگی کرتے ہیں۔ قرآن نے اگلے لفظ میں فرمایا وَرَسُولِهِ، اگرچہ کعبہ مکہ میں ہے مگر اللہ کے رسول مدینہ میں ہے۔ اس وقت اللہ کا قرب کعبے سے وہ نہیں ملے گا جو سرکار سے ملے گا۔ اگرچہ کعبے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مگر کوئی یعنی یہ نہ کہے کہ یہ من دون اللہ کے پاس جا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف چونکہ جا رہے ہیں۔ اس بنیاد پر یعنی جب ہم کعبے کا کعبہ کہتے ہیں تو یہ محض خوش عقیدگی نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس بنیاد پر قرآن کا یہ فیصلہ موجود ہے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی حبب الینا، اس پر پھر اثرات کتنے مرتب ہوئے۔ اس کی مثال یوں دیکھو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیمار ہو گئے مکہ مکرمہ میں، اور بیماری اتنی شدید تھی کہ وہ سمجھ گئے اپنے ذہن میں پکا اب یہاں سے میں جا نہیں سکتا، یہی میں نے فوت ہونا ہے۔ اب کعبے کی یاد میں جب بخار ہوتا تھا تو محبت کتنی تھی، تو ایسی جگہ پہ بندہ فوت ہو جائے تو عظمت بڑی ہے۔ لیکن ان کی عیادت کرنے جب اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے خیمے میں تشریف لے گئے، صحیح بخاری میں ہے، تو وہ رو رہے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا موت سے ڈر گئے ہو؟ تو کہنے لگے محبوب موت سے نہیں ڈرا، میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ سارے حج کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں گے اور میرے مرنے کا وقت ہے، میں مکہ مکرمہ میں فوت ہو جاؤں گا، جو لذت مجھے مدینہ منورہ میں فوت ہونے کی آنی تھی وہ نہیں آئے گی، مجھے مدینہ منورہ میں مرنے کا جو ثواب ہے وہ فوت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یعنی کبھی یہ کہ یاد مکہ میں بخار ہو، اور کبھی یہ کہ اب یہاں مرنے کو تیار ہی نہیں، اور کہتے ہیں مرنا تو ہے ہی لیکن مدینہ میں مرنا وہ تو بڑی سعادت ہے۔ یہ اس دعا کی تاثیر تھی، اور یہ تاثیر تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی کہتے رہے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اپنے رستے میں شہادت دے مگر موت مدینہ منورہ میں دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہی ایام میں باغیوں نے ان کے کا محاصرہ کر لیا مدینہ منورہ میں، تو تجویز پیش کی گئی کہ آپ شام چلے جائیں، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا فلن افارق دار ہجرتی ومجاورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینہ ہمارا دار ہجرت ہے۔ مکہ میں جب ہمیں ترقی دی گئی تو ہمیں مدینہ دیا گیا، اب ترقی کے بعد نہ میں مکہ میں جاؤں گا نہ میں شام میں جاؤں گا، کیونکہ یہ دار ہجرت ہے، اور وہاں جا کر جینے میں مجھے وہ لذت نہیں آئے گی اور جو قرب رسول میں شہادت میں لذت آئے گی، مجاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں سرکار کی مجاورت اور پڑوس
اور قرب مجھے حاصل ہے. تو اس بنیاد پر یہ یعنی ساری صدیوں میں دیکھتے آئیں تو پھر یہی محبت کی اثر، یعنی یہاں تک کہ وہ ہمارا گجرات کا ایک عام سا شاعر تھا امام دین گجراتی، لیکن جب بھی وہ بھی اس مقام پہ پہنچا تو کہتا ہے محمد کا جہاں پہ آستاں ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے. محمد کا جہاں پہ آستاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ جلوہ گر ہیں وہ زمین نہیں، وہ آسماں ہے. اور اعلی حضرت نے تو لکھا کہ زمین و آسمان کا آپس میں مناظرہ ہو رہا تھا. زمین کہہ رہی تھی میں افضل ہوں، آسمان کہتا تھا میں افضل ہوں. بات چلتی رہی لیکن بالآخر زمین نے ایک اپنی ایسی دلیل دی کہ آسمان جواب کیا دیتا، آسمان کی کمر ہی ٹیڑھی ہو گئی. خم پشت فلک ہے اس تانے زمین سے، یعنی جب آسمان کہہ رہا تھا سورج ہیں، ستارے ہیں، بلندی ہے، یہ ہے وہ ہے، زمین نے کہا سن تیرے اوپر کوئی مدینہ بھی ہے. خم یعنی آسمان اس تان سے کبڑا ہو گیا، خم پشت فلک ہے اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. بس بات سمیٹتا ہوں، یہ خلاصہ ہے اس حدیث میں. آج حق پہچاننے کے لحاظ سے اس وقت دو بیانیے ہیں. ایک بیانیہ ہمارا ہے، ایک دوسرے لوگوں کا ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ اس کو دلیل سے ثابت کرنا پڑے، یہ تم سب کے سامنے ہے. دوسرے کہتے ہیں یہاں کیا پڑا ہے، کیوں آتے ہو یہاں، آ کے کیوں روتے ہو، تجھے ہے کیا، بلکہ آگے سے نقلیں اتارتے ہیں. یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا. کوئی کہتا ہے معاذ اللہ یہاں پتھر ہے، کوئی کہتا ہے لکڑی ہے، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں. ہمارا بیانیہ کیا ہے؟ ہمارے سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے جو شیوخ الحدیث ہیں، جو پیران طریقت ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ تو ہیں ہی. ہمارے سے مراد ہے ہمارا کاشتکار، ہمارا دکاندار، ہمارا عوام کا کوئی بندہ جو مسلک اہل سنت پہ ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ جو ابھی تک نہیں گیا وہ کہتا ہے ایک دن سونے کے در پہ جاؤں گا. جو گیا ہوا ہے وہ کہتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں بیٹھا ہوں، آپ کے مواجہ شریف پہ بیٹھا ہوں. جو ہو آیا ہے، ابھی حجاج آئیں گے تو کہیں گے سرکار کے در سے ہو کے آ رہے ہیں، سرکار کے پاس سے ہو کے آ رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی ہمارا ہر بندہ اس کا یہ لہجہ ہے. وہ نہیں کہتا کہ میں پتھر کے پاس سے ہو کے آیا ہوں. اب پیچھے جا کے مڑ کے دیکھو، چونکہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بعد والو نہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، نہ جبریل کو قرآن لے کے آتے دیکھا، نہ حضرت صدیق اکبر کے منہ سے یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے تمہیں دعوت ملی اور تم نے دین قبول کیا. تم بڑے بعد میں آئے ہو. اگر چاہتے ہو کہ ہم اپنے عقیدے کو دیکھیں کہ کیا یہ معیار کے مطابق ہے، اس میں کوئی فتور نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر صحابہ کے عقیدے کو دیکھو. اس طرح کا صحابہ والا اگر عقیدہ ہے تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو. اور جب اس مضمون میں اس پس منظر میں لفظ صحابہ بولا جاتا ہے تو اہل بیت اطہار جو کہ شرف صحابیت سے مشرف ہوئے وہ بھی ساتھ ہی مراد ہوتے ہیں. تو اب اس پر حدیث شریف مسند امام احمد میں مستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں ابھی صحابہ زندہ تھے اور گورنر مروان تھا، اور روضہ پاک کا کے گرد کچھ 4 دیواریں نہیں تھیں جس طرح اب ہیں. اس وقت ایک ہی کمرہ تھا، حجرہ عائشہ صدیقہ کی دیواریں، اور دروازہ کھلا تھا. باہر گزرتا بندہ بھی دیکھ لیتا تھا کہ اندر کوئی حاضری دے رہا ہے. تو مروان گزرا، اسے اندر کوئی بندہ قبر شریف پر یوں ماتھا رکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے اوپر وادین وجہہ، ایک حدیث ہے کہ اپنا چہرہ اس نے رکھا ہوا تھا، دوسرا جب ہاتھا اپنا ماتھا رکھا ہوا تھا علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف، عین قبر شریف کے اوپر.
اس انداز میں مروان نے جب دیکھا گزرتے ہوئے تو اس نے بڑا جھڑکی کے انداز میں کہا اتدری ما تصنع، تو جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ یعنی یہ مطلب تھا کہ یہ بھی کوئی حاضری دینے کا طریقہ ہے جو تو کر رہا ہے؟ تو اندر جو شخصیت حاضری دے رہی تھی وہ بھی کوئی ملنگ اور بدھو نہیں تھی، وہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب اس نے کہا تدری ما تصنع، تو جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا نعم، میں جانتا ہوں۔ یہ مروان پر بڑا گرام گزرا کہ ایک تو یہ بندہ غلطی کر رہا ہے اور دوسرا آگے سے اتنا زبردست بولا ہے نعم۔ تو آگے ہو کے اس نے دیکھنے کی کوشش کی کہ ہے کون؟ فَإِذَا هُوَ ابو ایوب الانصاری، دیکھے تو وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب یہ ڈر گیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سن، تو کہتا ہے جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں۔ یہ ہیں دو بیانیے، ایک ہے پتھر والا، ایک ہے رسول والا۔ تو صحابی نے پتھر والے کی نفی کی، لم آت الحجر، میں پتھر سمجھ کے نہیں آیا، میں کہاں آیا ہوں؟ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ یہ ہے شروع سے اہل حق کا طریقہ، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ محبت ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ اللہ سب کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔